بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ سفر پر جا رہے ہیں، ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں، نئے ملک میں جا رہے ہیں، نئی جگہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ کیسے سیٹل ہوگا۔ جب انسان اپنے گھر میں، اپنے پرانے گھر میں، یا بچیاں اپنے جب ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا بسی ہوتی ہے، ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، لیکن جب نئے گھر میں جانا پڑتا ہے، نئی جگہ پر جانا پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تو خیر ہوتی ہی ہے، لیکن انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میرے معاملے میں خیر رکھ۔ تو ناظرین، بہت دفعہ ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں جب اس کی جگہ بدلتی ہے، کام کرنے کی، رہائش کی، یا کہیں اور جا کر پردیس میں جانے کی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے ایسی دعائیں بتائی ہوئی ہیں، ایسے اذکار بتائے ہوئے ہیں کہ جب آپ کوئی اس قسم کے کام کرنے لگو تو مجھ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ جب تم دعائیں کرتے ہو تو تمہاری میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، جب رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، اس میں شک کی گنجائش تو نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے، رب کریم نے کیا کیا فرمایا۔ اس پیغمبر نے یہ دعا کی تو میں نے قبول کی، اس پیغمبر نے یہ دعا کی، میں نے قبول کی۔ ان صالحین، حتیٰ کہ عام لوگوں کا بھی ذکر ہے، انہوں نے جب یہ دعا کی تو میں نے قبول کی۔ اور بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ صالحین جو لوگ تھے، یا جو نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پہ اپنا توکل رکھنے ہوتے ہیں، جب وہ ایسا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ یہ والی دعائیں مانگتے ہیں۔ کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے وہ والی دعائیں بتائیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دعا بتانے جا رہے ہیں جس کا تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ بیرون ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے، جیسے ہمارے بچے، جوان لڑکے بیچارے پردیس میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور وہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا، نیا ملک، نئی زمین، سب کچھ، پھر زبان بھی نہیں آتی ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یا پھر بچیاں جب شادی ہو کے نئے گھر میں جاتی ہیں بڑا پریشان ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہاں پر گزارا کیسا ہوگا، وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، ان کے موڈز کیسے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جب انسان کو پریشان کرتی ہیں تو اللہ رب العزت سے آپ مانگ لیجئے کہ یا اللہ میرے لیے خیر کر۔ اور جو الفاظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ پردیس میں سفر کر رہے ہیں، اپنا گھر بدل رہے ہیں، پرانے گھر سے نئے گھر میں جا رہے ہیں، یا بچی کی شادی ہو کے جا رہی ہے، یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ پردیس میں جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ گھومنے پھرنے کے لیے بھی کسی دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اپنا توکل اللہ رب العزت پر ہی رکھنا چاہیے۔ بس ایسا ہے کہ جانے سے پہلے جب آپ نے جانا ہو تو آپ ایک دعا اپنے زبان پر جو ہے وہ جاری کر دیجئے، زیادہ بھی نہیں، 70 بار دن میں کر لیجئے، 70 بار اس دعا کو روزانہ کر لیجئے، اور کم از کم ایک ہفتہ 7 دن جاری رکھیے۔ جب آپ نے سفر کرنا ہو، یہ مشق نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ اتنی بار پڑھیں گے تو ہی آپ کا کام ہوگا، یہ دعا ہے، رب کریم کی خود کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو نہ قبول ہونے کی تو شک کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ویسے بھی جو کچھ ہم رب کریم سے مانگتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی بچی کی شادی ہونے والی ہے، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ دوسرے ملک جانے والے ہیں، پریشان نہ ہو۔ تقریباً یہ دعا جو آپ کو اسکرین پہ بھی ابھی دکھائی جا رہی ہے، اس کو آپ روزانہ 70 بار کر لیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے لیے آنے والے معاملات اتنے آسان فرما دے گا کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کی جگہ بدلی ہے۔ جس نئے گھر میں جائیں گے وہ آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گا، جس نئی جگہ پر جائیں گے وہ آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ جاب کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ پر آپ شفٹ ہو گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسا کرے گا کہ وہ جگہ آپ کے لیے انتہائی بابرکت اور آپ کے لیے مفید ہو جائے گی،
آپ اس میں آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا بڑی خاص ہے ناظرین، یہ بڑی خاص دعا ہے۔ اس دعا کو کوشش کیجئے کہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ یہ دین کی باتیں ہیں۔ دین کی بات ایسے ہی ہے، جب آپ کسی کو پھیلاتے ہیں تو گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس دانے کو آپ بیج دیتے ہیں، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، پھر ان 100 دانوں کو دوبارہ بویا جاتا ہے تو 100 میں سے کتنے آگے دانے نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اجر ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی کلام کی باتیں اور اسلام کی باتیں پھیلانا بھی ثواب کی بات ہے، بتانا بھی ثواب کی بات ہے، سننا بھی ثواب کی بات ہے، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، ثواب ہی ثواب ہے، رحمتیں رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ بڑی آسان سی دعا ہے، چھوٹی سی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین، بس اتنی سی دعا ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ پر، برکت والی منزل پر اتار دے، وہاں پر مجھے لے چل۔ ایسا ہے، برکت والی جگہ پر مجھے لے چل، اس لیے کہ اے رب تو ہی تو سب سے بہتر منزلیں، یعنی جو جگہ ہے تو عطا فرمانے والا ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کے اور عطا فرمانے والا کون ہے؟ جیسے ہے نا واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نئی جگہ پر جا رہے ہیں تو یہ دعا کیجئے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے سفر بھی آسان فرما دے گا، منزل بھی آسان فرما دے گا، اور اس میں برکتیں بھی ڈال دے گا۔ اس دعا کا بڑا گہرا مفہوم ہے، آپ کو نہیں پتہ ناظرین کہ یہ دعا آپ کے لیے مستقبل بنا سکتی ہے، آپ کا فیوچر بنا سکتی ہے۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ مبارک ہو جائے گا، یعنی برکتوں والا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آسان بھی ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے آپ کیا چاہیے؟ یہ دعا زبانی یاد کر لیجئے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی آپ پر رحمتیں اور برکتیں۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے۔ ایٹ لیسٹ ویڈیو کو نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو دعا ہے، جو اسکرین شاٹ آپ لے رہے ہیں، یہی لوگوں میں شیئر کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں رکھنا شروع کر دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ کی باتیں شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو اللہ آپ کو بھی زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک حدیث مبارک سنی ہوگی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، کون؟ یعنی تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو میری حدیث کو خود بھی پڑھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو یہ ساری قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی مقصد کے لیے بھی کوئی دعا چاہیے، ہم آپ کو قرآن پاک سے اور احادیث مبارک سے دعائیں بتاتے ہیں۔ ہم خود سے کچھ بھی چیز ایسی نہیں پیدا کرتے، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے یہ تمام منزلیں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔